اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے نا، اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے، سونے کا پہاڑ، اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا، سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ کہنے، وجہ بھی کیا، وجہ بھی سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان ہی کم بخت ہے، انسان ہی کم ظرف ہے، ورنہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو نا، انسان کو وہ مخلوقات کی اطاعت اور تسبیح بھی مل جائے گی، مل سکتی ہے۔ ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ پلانیٹری سسٹم، یہ کاسمولوجی کے اندر سٹارز، زمین، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رستہ دکھایا ہے یہ اس سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے، سارا نظام چوپٹ ہو جائے۔ اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جو صراط، جو فلک، جو مدار، جو گردش اللہ نے جس مخلوق کے لیے مقرر کی ہے، 1 سینٹی میٹر بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کے ڈر سے ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور انسان سبحان اللہ، صراط مستقیم بھی بتا دی، قرآن بھی بتا دیا، رستہ بھی بتا دیا، پھر بھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر کو نکل جائے گا، کبھی ادھر کو نکل جائے گا۔ وہ مخلوقات اللہ کی ایسی اطاعت کر رہی ہیں، ایسی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، دنیا بھر کی مخلوقات کو اگر رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو کلمے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ یہ 2 کلمے بڑے زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دینے والے ہیں، میزان کو وزنی کر دینے والے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ایک تو اللہ کی آپ نے تسبیح بیان کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی۔ تسبیح بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، حمد بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر بھی بندہ قربان جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، جب صرف یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے، بتائیے نعمتیں کتنی ہیں؟ آنکھ نعمت ہے، دل نعمت ہے، لاکھ روپیہ بھی نعمت ہے، کروڑ بھی ہے۔ دنیا میں آج ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کو اللہ نے 1 ارب دیا ہوا ہے، 1 خرب والے بھی دنیا میں موجود ہیں نا۔ ایک بندے کو 1 ارب روپیہ مل گیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا یہ جو الحمدللہ ہے یہ میرے عطا کردہ 1 ارب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ ایسے بڑھ کے قبول کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے، نوید سنا دی جاتی ہے جو نعمت عطا کی نا وہ اس سے ہلکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دیکھیے آنکھ کی نعمت انسان کو کتنی بڑی لگتی ہے، انسان سوچے اللہ آنکھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اب یہ الحمدللہ آنکھ کی عطا کردہ نعمت سے باری ہو گیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ آپ اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے؟ وہ رب اتنا رحمان ہے، وہ بندوں کو چاہتا ہے بندے جہنم میں چلے جائیں، عذاب بھگتیں۔ جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جل جائے، رب کیسے چاہے گا؟ رب نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ رمضان کا موسم اسی کام کے لیے آیا ہے کہ کم از کم اس میں ثواب کے وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں۔ اور ام ہانی کی حدیث ہے، انشاءاللہ اسی وظیفے پہ بات ختم کریں گے، اگلا وظیفہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے
ये जो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको उस दिन बताया था 100 मरतबा पढ़ना है। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? इन 10 दिनों में पढ़ना है और अपनी जिंदगी के अंदर इसको जारी और सारी रखना है। इसका अकेले का अजर सवाब उम्मे हानी की और दूसरी हदीस को इकट्ठा बयान करता हूं, वक्त तेजी से गुजर रहा है। वो ये है कि जो 100 मरतबा इन कलमात को अदा करता है, नंबर 1 उसने 100 कलादा पहने हुए ऊंटों को, जिंदा को अल्लाह की बारगाह में दे दिया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो 100 मरतबा पढ़ता है उसने 100 जीन पोश घोड़ों को अल्लाह के रास्ते में जिहाद पे दे दिया। और जो 100 मरतबा इनको पढ़ता है उसने बैतुल्लाह में 100 ऊंट ज़बह करके अल्लाह की बारगाह में तकसीम कर दिए। और तीसरे अल्फाज उम्मे हानी की हदीस में ऐसे हैं कि ये तो ऐसा अमल है कि जमीन और आसमान का खला 100 मरतबा पढ़ने से भर जाता है। और उस वजीफे के अंदर एक चीज आपको बताई थी, सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नबी करीम जब मिराज की रात गए हैं ना आसमान पे, तो इब्राहिम ने 2 बातें बताई हैं। एक ये कहा तस्बीह और तहमीद से जन्नत में पौधे लगते हैं, और दूसरी बात क्या कही थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जन्नत में खजूर का एक पौधा है, अपने उम्मतियों को बता देना जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी काश्त किसने करनी है? मैंने और आपने। इसकी काश्त भी मैंने और आपने करनी है, इसमें महल्लात मैंने और आपने तमीर करने हैं। हमारे अमाल से महल कायम होते हैं, हमारी तस्बीहात पढ़ने से वहां पे पौधे लगते हैं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक तो हमारे बाप इब्राहिम ने हम तक ये पैगाम पहुंचाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 1 मरतबा भी बंदा पढ़ेगा तो जन्नत में एक पौधा लग जाएगा। और इसका एक फायदा मैं आपको बताता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों के मुख्तलिफ नामों का जिक्र आया है। आपको पता है जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। किसको मिलेगा? जो पढ़ेगा तो मिलेगा ना। खुश नसीब है, कम से कम 100 मरतबा अगर आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से जन्नत में पौधा भी लग गया और जन्नत के उस दरवाजे से दाखिल होने के इम्कान भी बढ़ गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सिर्फ जन्नत का दरवाजा नहीं है, जन्नत का एक खजाना भी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ोगे वो खजाना भी मिल जाएगा। यहां से तैयारी करोगे। और इस कलमे की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है, आपने अगर हर रोज पढ़ा आप तो इंशाल्लाह कामयाब हो गए, लेकिन जो बंदा हर रोज नहीं पढ़ता उसको हालत बीमारी में, हालत गम में, हालत मुसीबत में ये कलमा जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी सही है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मिला के पढ़ता है ना, अगर वो उस बीमारी में फौत हो जाएगा तो जहन्नुम की आग से बच जाएगा। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है, जिसमें से सबसे छोटी बीमारी दिल की है। आप बताइए, दिल की बीमारी को हम सबसे बड़ा समझते हैं। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा कीजिए। बल्कि ये 2 वजीफे, इनके आज चंद फजाइल आपके सामने रखे हैं, ये आपने अपनी जिंदगी में हर रोज 100 मरतबा, एक तो ये था कि आखिरी 10 दिन पढ़ने हैं और इन 10 दिनों के बाद अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेने हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।